ایسی طرح اگلی گل سمجھو ذرا، اسی طرح اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جڑے اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، روحانی تعلق قائم کیا جائے۔ بات کو ذرا سمجھنا، ذرا بندہ جناب قرآن پاک کھولتا ہے یا نماز کو شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا نام ہوا۔ اب یہاں پر بات سمجھنا، اللہ والوں کے پیچھے چلنے کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کے پیچھے پڑنے کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ جنہوں نے سمجھ آئیے کہو سبحان اللہ۔ پیچھے چلنے کے بارے میں کہا، پیچھے پڑنے کے بارے میں نہیں کہا۔ یہ پڑ جانا کتوں کا کام ہے۔ بندہ کہتا نہیں کتا پہ گیا سی انہوں فلانا پہ گیا، یہ پڑ جانا یہ کوئی انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ بات دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں بندہ کہتا ہے یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا نام ہوا۔ اب کن پر ہوا؟ نبیوں پہ ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، صالحین پر ہوا۔ تو پتہ یہ چلا ان لوگوں کے راستے کے علاوہ جیڑا راستہ بھی ہے بندہ اس پہ چل کے گمراہ تو ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ ہدایت اسی راستے پر ہے جس پہ اللہ والے موجود ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ان دیکھو ایمان دے لالے نہیں پہ دے، بندہ کہندا نہیں ہے ایمان بچانا بڑا اوکھا ہو گیا، کس طرح بچائیے جناب۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنے لگوں، ذرا توجہ رکھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، حضور نے فرمایا بتاؤ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ رسی بندہ پکڑ لے باچے جاتا ہے نا، طوفان آئے آندھی آ جائے، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز۔ فرمایا نماز بڑی بہترین عبادت ہے لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ۔ فرمایا بڑی بہترین عبادت ہے لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کی راہ میں لڑنا۔ فرمایا بڑی بہترین عبادت ہے لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ حضور کے جملے سن کے جڑا نانا بولے وہ سمجھ جائے، وہ کچھ اور تو اپنے کانوں کی نظر کرنا چاہتا ہے لیکن حضور کا فرمان سن کے اسے ذوق نہیں آتا۔ سنو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اوثقوا اور الایمانی الحب فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ بندہ اللہ والوں سے اللہ کے لیے پیار کرے، اللہ والوں سے اللہ کے لیے پیار۔ یعنی اسلام کا مزاج ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنا روحانی تعلق جو ہے نا اللہ والوں سے قائم کرے۔ اب جن کو میری اگلی بات سمجھ میں آئے گی نا انہیں پتہ لگے گا کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ سارے کا سارا حج یہ اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے۔ بیت اللہ کو کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ حجر اسود کو کیڑے جنت سے لے کے آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا کس کی یاد ہے؟ حضرت ہاجرہ کی۔ اور مجھے بتائیں مینا میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے کس کی یاد ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں کس کی ادا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ تو ابتدا سے لے کے انتہا تک سارے کا سارا جو حج ہے یہ اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے۔